ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی آنکھوں کا مسئلہ لے کے، اور اس ڈاکٹر نے اپنا اینک اتار کر اس مریض کو دے دیا اور کہا کہ آپ اس سے پہنیے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب اس مریض نے اس اینک کو پہنا تو نظر ٹھیک ہونے کی بجائے الٹا خراب ہو گئی۔ اور یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ سکھا دیتی ہے۔ اصل میں جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بات سن نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا اپنے دماغ میں اس کا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا رسپانس تیار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیون کبھی کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ ذرا سوچئے، آپ اپنی نظر کا مسئلہ لے کے اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بجائے اس کے کہ آپ کو مسئلے کو ڈائگنوز کرے، آپ کا معائنہ کرے، وہ اپنا اینک اتار کے آپ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہنیے، مجھے تو سالوں سے بہت فائدہ ہے۔ جب آپ اس کو گھر پہ جا کے پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد کچھ عرصے بعد واپس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری تو نظر الٹی خراب ہو گئی ہے بجائے اس کے صحیح ہونے کے۔ تو اصل میں یہ اینک آپ کے لیے تھی ہی نہیں، یہ ڈاکٹر کی اینک تھی جو کہ ان کے لیے بنائی گئی تھی، اور آپ اس کو پہن رہے تھے۔ اور ڈاکٹر کو جب آپ یہ بتاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ سالوں سے بہت فائدہ ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ دن اور کوشش کیجیے۔ یہی ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو بنا سمجھے اپنا مشورہ ان کو دینا شروع کرتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اپنا اینک، اپنا تجربہ یا اپنا نظریہ دوسرے کو پہنانے کی کوشش کریں، جبکہ ان کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اصل سننا امپیتھک لرننگ کہلاتا ہے، جہاں پر آپ کسی سامنے والے شخص کی بات کو صرف اس کے الفاظ نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ اس کے احساسات، جذبات اور اس کے نظریے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کو فوراً جج نہیں کرتے اور کوئی اس کو ایک دم فوراً ایڈوائز بھی نہیں کرتے۔ یہاں ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ اگر سامنے والے کی بات سن رہے ہیں تو یہاں آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اطمینان اور سکون سے اس کی بات سنتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے ریئیکٹ کر پاتے ہیں، بہتر ایڈوائز دے پاتے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آتا ہے، ایک پرابلم لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ فوراً اس کو جواب دیتے ہیں اس کی بات سنے اور سمجھے بغیر کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور تم بھی ایسا ہی کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایڈوائس بہت اچھی ہو، آپ کے لیے بہت کام کر سکتی ہو، لیکن اس کی سچویشن، سامنے والے کی سچویشن الگ ہے، اس کی جذبات الگ ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ تو آپ پہلے اس کو سنیں، سمجھیں، اس کے بعد ہی آپ اس کو کسی قسم کی ایڈوائس دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک سائیکی ہے کہ جب مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی پوری پریشانی سن لے، اور جب ایک مرتبہ مریض کی پریشانی ڈاکٹر پراپر طریقے سے سن لیتا ہے تو مریض کو ایسا لگتا ہے کہ اب میں آدھا تو ٹھیک ہو ہی گیا اور علاج ہوگا مزید تو میں اور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کبھی کبھی لوگوں کو صرف سلوشن نہیں چاہیے ہوتا، ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو سن لے، کوئی ان کو سمجھ لے، ان کی بات کو، ان کے احساسات کو سمجھ لے۔ کسی کو اپنی اینک تھما کر یہ مت کہیے کہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ پہلے ان کی سچویشن کو سمجھیے، ان کی آنکھوں کو سمجھیے، اس کے بعد ہی آپ کوئی بہتر علاج، کوئی بہتر مدد آپ ان کے لیے سجیسٹ کر پائیں گے۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے بنا سوچے سمجھے کوئی ایڈوائس دی ہو اور جو کہ آپ کے بالکل کام نہ آئی ہو؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیبٹ نمبر 6، سینرجائز۔ تھینک یو۔